الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی کما ورد فی کلامہ المجید وبالوالدین احسانا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کچھ نشستوں سے والدین کے حقوق کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور والدین کے ساتھ انتہائی حسین، احسن اور خوبصورت رویہ اختیار کرنے کے حوالے سے قرآن مجید کی ہدایات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات آپ کے سامنے کسی درجے میں آ بھی چکے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی ذلیل ہو اور پھر وہ آدمی ذلیل ہو۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا آدمی؟ تو فرمایا کہ وہ آدمی جس نے بڑھاپے کی حالت میں کسی ایک کو یا دونوں کو پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ یعنی گویا کہ بڑھاپے کی عمر میں والدین کا زندگی میں مل جانا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کے لیے ایک بڑا سنہری موقع ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کر لے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو والدین کو جو ہے وہ کی خدمت کا حق ادا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور جنت میں داخلے کے لیے جو ہے وہ نہیں کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ بہت زیادہ بختور ہے۔ تو بڑھاپے کی عمر میں جہاں والدین کو خدمت کی ضرورت ہے، تو اس ناطے سے والدین کے حق بنتا ہے کہ اولاد والدین کی خدمت کرے۔ اگر اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے ماشاءاللہ کافی ہیں تو والدین اپنا بڑھاپے کا عرصہ جو ہے باری باری بچوں کے پاس مختلف اوقات میں گزار کر اپنا وقت اچھے طریقے سے پورا کر لیتے ہیں، اور بچوں کو بھی یہ خدمت شیئر کرنے کا، یعنی مل جل کر خدمت کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ والدین کا کوئی اور خیال رکھنے والا نہیں ہے، صرف ایک بچے کے پاس ہی ان کو رہنا پڑتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس اولاد کو اس معاملے میں غفلت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس حدیث میں تو خاص طور پر ایسے شخص کے لیے وعید آئی ہے جو کہ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ اصل میں جب سے یہ خاندان کا ادارہ والدین کی جو کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ یہ کمزور پڑا ہے، اور خاص طور پہ جو مغربی ممالک ہیں ان میں تو اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ بڑھاپے میں والدین سے جان چھڑائی جاتی ہے، انہیں اولڈ ہومز کے اندر جا کر بند کر دیا جاتا ہے، اور سال میں ایک کوئی فادرز ڈے یا مدرز ڈے کے دن جو ہے ان کو جو ہے کچھ کوریئر کے ذریعے سے پھول بھیج کر جو ہے سمجھا جاتا ہے کہ ان کا حق ادا کر دیا۔ تو یہ معاملہ ہمارے دین اور اسلام کا نہیں ہے۔ دین تو یہ بتاتا ہے کہ اسلام میں ہر دن جو ہے وہ مدرز ڈے ہے، ہر دن ماں کی خدمت کا دن ہے، ہر دن والد کے ساتھ حسن سلوک کا دن ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو غیر مسلم والدین ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ہمیں اختیار کرنا ہے؟ تو اس حوالے سے یہ جان لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے صحابی تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ عبداللہ بن ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچانے والا تھا، وہ ان کے صاحبزادے تھے، یعنی ان کے والد ایک یوں کہہ لیجئے کہ رئیس المنافقین، لیکن بیٹے خود جو بہت ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابہ میں سے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ انہیں بھی اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنے کا معاملہ ارشاد فرمایا تھا، بلکہ وہ رئیس المنافقین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں اور اذیتیں پہنچاتا رہا تھا، جب وہ اس دنیا سے گیا ہے تو ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کفن کے لیے اپنا کرتا عنایت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کی اس خواہش کو، جس میں وہ اپنے والد کے ساتھ گویا ایک مرنے کے بعد بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہتے تھے، اگرچہ کہ وہ بہت بڑا منافق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے والا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کی خاطر اپنا کرتا انہیں عنایت فرما دیا کہ اس کے کفن کے طور پر استعمال کیا جائے۔
کچھ صحابہ کو یہ بات عجیب بھی لگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی وضاحت فرما دی کہ میرا کرتا اسے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک مضمون ہے کہ اگر انسان کا اپنا عمل اچھا نہیں ہے تو پھر کوئی بھی خیر اور برکت والی چیز جو ہے وہ اس کے لیے، اگر اس نے خود اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ نہیں کی ہے، رجوع نہیں کیا ہے، ایمان حقیقی نہیں لایا ہے، اپنے نفاق سے، کفر اور شرک سے باز نہیں آیا ہے، تو پھر کوئی بھی متبرک چیز جو ہے اس کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن پاتی ہے، جب تک کہ خود وہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کرے اور اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر نہ کرے۔ بہرحال اس میں بھی، اس واقعے سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، قطع نظر اس کے کہ وہ مومن ہو یا منافق ہو یا مشرک ہو، بہرحال ان کا حق خدمت جو ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ ایک اور معاملہ اس حوالے سے، مشرک والد ابراہیم علیہ السلام کے، جنہیں ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت پیش کی تو وہ اس پر بہت زیادہ جو ہے گویا جھنجھلائے، اس لیے کہ وہ صرف بت پرستی نہیں تھے بلکہ بت گر تھے ان کے والد۔ تو ان کو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعوت دی کہ آپ میرے معبود حقیقی کی جو ہے وہ پیروی کیجئے، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس پر بہت زیادہ سختی سے جواب دیا اور کہا کہ وَاحْجُرْنِی مَلِيًّا، تم دور ہو جاؤ میری نگاہوں سے۔ لیکن اس پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے وہ بھی یہ بتاتا ہے کہ مشرک والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ سلام علیک، تم پر سلامتی ہو، ساستغفر اللہ کا ربی، میں تمہارے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کروں گا، انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بہت زیادہ مہربانی فرمانے والا ہے۔ اگرچہ سورہ توبہ میں ابراہیم علیہ السلام کا اظہار برات بھی آ گیا کہ جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ ان کے والد جو ہے وہ کفر اور شرک کی حالت میں اس دنیا سے گئے، تو پھر انہوں نے یہ جو استغفار کا وعدہ کیا تھا اس سے بھی انہوں نے اظہار برات کیا تھا۔ وہ ایک ضمنی بات ہے، لیکن زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ یہ دیکھیے کہ اتنے زیادہ درست سخت رویے کے جواب میں بھی ابراہیم علیہ السلام انہیں سلامتی کی دعا دیتے ہیں اور ان کے لیے رب سے استغفار کا وعدہ کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمارے ان لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے جنہیں اگر خود کچھ دینداری کی، کچھ نماز روزے کی توفیق ہو جاتی ہے تو وہ اپنے والدین کو اس حوالے سے یہ سمجھتے ہوئے کہ جناب یہ تو شرک میں یا بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے میل جول تک چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے حسن سلوک نہیں اختیار کرتے۔ ہمارا دین یہ تعلیم نہیں دیتا ہے، بلکہ ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ ان کی والدہ اگرچہ مشرکہ ہیں لیکن کیا وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنی مشرکہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم اپنے والدین کو گالی نہ دو۔ اس میں حدیث مبارکہ میں جو معاملہ آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے راوی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے۔ عرض کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی کون بدبخت ہے جو اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو گویا خود اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی، اس لیے کہ جب کسی کے ماں باپ کو گالی دی جاتی ہے تو وہ پلٹ کر آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو گویا اگر آپ نے ایسے غلط کام کا آغاز کیا تو آپ خود اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب بن گئے۔ تو اس اعتبار سے یہ معاملہ کہ کسی کے ماں باپ کو بھی برا بھلا نہ کیا جائے، کہ ان کو کوئی سب و شتم نہ کیا جائے، ان کو لعن طعن نہ کی جائے، اس لیے کہ جواب میں وہ تمہارے ماں باپ کو ساتھ یہی رویہ اختیار کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ان کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کی جائے۔ والدین کے لیے ادب، عزت، احترام کے ساتھ ساتھ ان کی بات ماننا، اور صرف یہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے جائیں، ان کو اچھے اچھے القابات سے یاد کریں یا ان کے سامنے بڑے بلند بانگ دعوے کریں کہ آپ ہمیں بہت زیادہ عزیز ہیں، ہم آپ کا بہت زیادہ عزت اور احترام اور ادب کرتے ہیں، لیکن اگر وہ کسی بات کے کرنے کا حکم دیں
تو اس کو ٹال دیں، اس پر عمل نہ کریں، یا ٹال مٹول سے کام لیں، یا جھوٹے وعدے کریں. جیسا کہ مثال کے لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص ویسے لاکھ دعوے کرے کہ جناب میں تو بڑا ہی آپ کا اطاعت گزار ہوں، فرمانبردار ہوں، لیکن اگر والد صاحب کہہ دیں کہ بیٹا پانی کا گلاس تو دینا، تو کہے کہ نہیں یہ تکلیف تو آپ خود ہی فرما لیجئے، ویسے میں آپ کا بہت زیادہ مطیع فرمان ہوں. تو یہ قول و فعل کا وہ تضاد ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے اولاد کا رویہ اسے جنت میں لے جانے کا باعث بن سکتا ہے یا جہنم میں لے جانے کا باعث جو ہے وہ بن سکتا ہے. یہ ماں باپ، یہ جنت اور جہنم دونوں کی جو ہے وہ دونوں کے دروازوں کی چابیاں ہیں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ارشاد فرمایا. بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ روایت ہے. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہ بتاؤں، یعنی وہ بڑے بڑے گناہ جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دینے والے ہیں، ان کے بارے میں آگاہ کروں. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پوری طرح متوجہ فرمانے کے لیے اپنا سوال بار بار دہراتے تھے. تو 3 مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بات پوچھی تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے، یعنی بڑے بڑے گناہ جو انسانوں کی ہلاکت کا باعث بننے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی گناہ جو اکبر الکبائر میں سے ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرا گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا، یعنی یہ بھی اکبر الکبائر، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ ہے. اب ہمارے ہاں جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں جو قدریں جو اضمحلال کا شکار ہیں، زوال کا شکار ہیں، اس میں اس بات کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا کہ والدین کے ساتھ بدتمیزی، ان کے ساتھ برا رویہ، ان کی دل آزاری کا باعث بننے والے کام، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اکبر الکبائر جو ہے قرار دیا ہے. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے، تکیہ چھوڑ دیا اور فرمانے لگے سنو، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، یعنی تیسرا بڑا گناہ درجہ بدرجہ. سب سے پہلے شرک، دوسرا والدین کی نافرمانی، اور تیسرا ہے جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے، یعنی اسی بات کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں. انشاءاللہ اس حوالے سے ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین کرام، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ارشاد فرمایا. بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ روایت ہے. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہ بتاؤں، یعنی وہ بڑے بڑے گناہ جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دینے والے ہیں، ان کے بارے میں آگاہ کروں. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پوری طرح متوجہ فرمانے کے لیے اپنا سوال بار بار دہراتے تھے. تو 3 مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بات پوچھی تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے، یعنی بڑے بڑے گناہ جو انسانوں کی ہلاکت کا باعث بننے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی گناہ جو اکبر الکبائر میں سے ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرا گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا، یعنی یہ بھی اکبر الکبائر، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ ہے. اب ہمارے ہاں جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں جو قدریں جو اضمحلال کا شکار ہیں، زوال کا شکار ہیں، اس میں اس بات کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا کہ والدین کے ساتھ بدتمیزی، ان کے ساتھ برا رویہ، ان کی دل آزاری کا باعث بننے والے کام، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اکبر الکبائر جو ہے قرار دیا ہے. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے، تکیہ چھوڑ دیا اور فرمانے لگے سنو، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، یعنی تیسرا بڑا گناہ درجہ بدرجہ. سب سے پہلے شرک، دوسرا والدین کی نافرمانی، اور تیسرا ہے جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے، یعنی اسی بات کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے کہا
کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں. یعنی صحابہ اس سے اتنے زیادہ فکر مند ہوئے کہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اہمیت کے ساتھ ہمیں ان 3 بڑے گناہوں کے بارے میں آگاہ کیا ہے وہ ہمیں جو ہے وہ بات پوری طرح سے سمجھ میں آ گئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی کی روایت ہے کہ نہیں داخل ہوگا جنت میں احسان جتلانے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا اور شراب پینے والا. گویا کہ یہ 3 کام، اس میں بھی آپ دیکھیے کہ احسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ انسان کو رویہ یہ ہونا چاہیے کہ نیکی کر دریا میں ڈال. اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کے بعد اس کو جتلایا، اس کی عزت نفس کو مجروح کیا، تو گویا کہ اپنی نیکی کو اس نے ضائع کر دیا. اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے شخص کو جنت سے محروم رکھے گا. اور والدین کی نافرمانی کرنے والا وہ بھی جو ہے جس نے دنیا میں اللہ کی دی ہوئی اس جنت کی قدر نہیں کی ہے، وہ پھر آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبدالآباد کی جنت سے محروم رہے گا. اور شراب پینا جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید میں منع فرمایا ہے، اس سے باز نہ آنے والا وہ بھی گویا کہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے. البتہ یہ سوال اپنی جگہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر وقت والدین کی ہر بات مانی جائے گی؟ تو اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ اس میں استثناء ہے، اس میں ایکسیپشن ہے. اگر ماں باپ تمہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے کہیں تو ان کی یہ بات نہیں مانی جائے گی. اور اس حوالے سے یہ مشہور واقعہ ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بڑے ناز و نام میں پلے ہوئے صحابی تھے، اور ایمان لانے سے پہلے ان کا 200 درہم کا جوڑا شام سے سل کر آتا تھا. خوشبو لگا کر نکلتے تھے تو لوگ جو ہے وہ آنکھیں اٹھا کر دیکھتے تھے کیونکہ جوان رانا جا رہا ہے. لیکن ایمان لانے کی پاداش میں انہیں نہ صرف یہ کہ گھر سے جو ہے سارے کپڑے اتروا کر جو ہے نکال دیا گیا، بلکہ اس موقع پر ان کی والدہ نے ایک طرح سے بھوک ہڑتال، ایک جو ہے وہ مرن برت بھی رکھ لیا. اور ان کے لیے اب یہ بڑی ہی ایک کشاکش تھی. ایک طرف والدہ ہے، اس کے حقوق ہیں، ان کی جانب سے اس بات کا کہ جناب میں کچھ کھاؤں گی نہیں پیوں گی نہیں جب تک کہ مصعب بن عمیر اپنے آبائی دین پر واپس نہ آ جائیں. دوسری طرف مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچ سمجھ کر ایمان کی حقانیت کے دل میں گھر کر جانے کی وجہ سے اسلام کو قبول کیا تھا. اب ان کے لیے یہ جو ڈائیکاٹمی ہے، جو دو راہا، کہ اگر ماں کی مانے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حق تلفی ہوتی ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات پر عمل پیرا رہیں تو ماں کی حق تلفی ہوتی ہے. اب ایسے میں کیا کریں؟ تو اس موقع کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت آ گئی سورہ لقمان کی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو والدین کے ساتھ انتہائی حسین رویہ اختیار کرنے کا. وَإِن جَاهَدَاكَ، لیکن اگر وہ دونوں تیرے ساتھ جہاد کریں، لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے جس کے لیے تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اس صورت میں ان دونوں کی بات نہیں ماننی ہے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں بھلے طریقے کی مصابحت اختیار کرنی. یعنی اگر حقوق کا ٹکراؤ ہو جائے تو فائق تر حق تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. اور جو اصولی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی جہاں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو. تو یعنی گویا کہ اگر حقوق کا ٹکراؤ ہو جائے، ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے اور دوسری طرف والدین کا حق ہے، تو اس صورت میں مانی جائے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. والدین کا حق کے اطاعت ساقط ہو جائے گا لیکن ان کا حق کی خدمت برقرار رہے گا، جیسا کہ قرآن مجید کے الفاظ سے بھی واضح اور ظاہر ہو رہا ہے کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ دنیا میں بھلے طریقے کی مصاحبت اختیار کرنا. اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں اختیار کرنی، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ جو ہے اس کو اختیار کیے رکھنا ہے. یہ وہ عملی طور پر اس قسم کے دو راہے سے، اس قسم کے المیے سے آج بھی ایسے سوال نوجوان دو چار ہوتے رہتے ہیں، جن پر جب قرآن مجید کی آیات بینات اور احادیث نبویہ کی روشنی میں یہ حقیقت کھلتی ہے کہ والدین کے جو آبائی طریقے ہیں اس میں بہت زیادہ بدعات کی، رسومات کی
اور کچھ شرکیہ اعمال کی آمیزش ہو چکی ہے، اور جب وہ اس حقیقت سے باخبر ہونے کے بعد ایسے رویوں سے گویا کہ اعلان برات کرتے ہیں تو انہیں کافی کچھ والدین کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس صورت میں انہیں بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ والدین کو سمجھانا بجھانا چاہیے، ان کے ساتھ درست رویہ، بدتمیزی والا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ ایسے سارے کاموں میں انہیں والدین کی اطاعت کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے، اور البتہ والدین کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک، اس کو اور زیادہ بڑھا دینا چاہیے تاکہ والدین کو کسی قسم کی شکایت کا کوئی موقع باقی نہ رہے، ان کو بھی اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم عدولی کے لیے تو تیار نہیں، لیکن ہمارے ساتھ اس کا خلوص اور اخلاص اور خیر خواہی وہ بھی برقرار ہے۔ تو یہ ناظرین کرام، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے یہ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں جو بقیہ باتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اللہ